سو شاہد آفریدی دا کرکٹر, شاہد آفریدی دا ہیومن بینگ, کافی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا, بٹ شاہد آفریدی دی فلنٹراپسٹ, شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کیسے کام ہو رہا ہے, دنیا بھر سے لوگ ریلیٹڈ ہیں, انگیجڈ ہیں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. لالا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور لالا کے ساتھ جب یہ کہتے ہیں نا کہ آبویسلی شاہد آفریدی تو ہیں یہاں پہ, مگر ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو اس فاؤنڈیشن کو رن کرتی ہے, اور اگر وہ ٹیم نہیں اچھا کام کر رہی ہو تو فاؤنڈیشن کہیں نہیں جا سکتی, اور اس ٹیم کا ایک سربراہ ہونا چاہیے, ایک ٹاپ موسٹ بندہ ہونا چاہیے. وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, دا CEO ظفر ملک صاحب, دا CEO آف شاہد آفریدی فاؤنڈیشن. السلام علیکم ظفر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو سویرا, تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. لالا خوش آمدید آپ کو بھی. تھینک یو. کب خیال آیا اچانک سے لوگوں کی مدد کرنا, اتنی مصیبتیں اٹھانا؟ کووڈ کے ٹائم پہ بھی مجھے یاد ہے لوگ گھر کے اندر بند بیٹھے تھے, آپ ماسک لگا کر پتہ نہیں کہاں گھوم رہے تھے. کیسے اچانک سے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کا خیال آیا؟ اچھا سویرا, کیونکہ میں ایک ایسے گھر میں میری پرورش ہوئی الحمدللہ کہ میں نے اپنے گھر سے کوئی کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیکھا. مطلب میرے والد صاحب, میری والدہ کچھ نہ کچھ خیال کرتے تھے, جو بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا وہ کرتے تھے, تو وہ اس ماحول سے میں نکلا ہوں. اور ساتھ میں پھر کیونکہ والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا تھا تو میں نے کہا یار اچھا بچہ کیسے بنے, تو میں نے کہا والد صاحب کے نام سے چلیں ہاسپٹل شروع کرتے ہیں. تو 2-2.5 سال اس کو خود ہی میری فیملی ہم سب چلاتے رہے, اس کو دوستوں کو پتہ چلتا رہا. اینڈ دین پھر اس کے بعد پھر میں نے اپنے ساتھ فیصلہ کیا کہ یار اب آگے کیا کرنا ہے. تو کیونکہ میں اس ایریا سے ہوں تو مجھے وہاں کی پرابلمس بھی بہت پتہ ہے. لوگ دور دراز جاتے ہیں, پانی لے کے آتے ہیں, ایک ماہ 2.5-3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے, ایک نارمل ہیلتھ کے لیے وہ اتنا ٹریول کرتے ہیں. تو یہ سارے ایشوز میرے سامنے تھے, تو میں نے اپنے آپ سے ہی سوال کیا, اپنے آپ کو ہی جواب دیا, اور بسم اللہ کی شروع کی. وہاں سے پھر امریکہ میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں, ساؤتھ افریقہ, بحرین, یہ وہ چیپٹرز ہیں جہاں سے مجھے سپورٹ ملتی ہے. اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سپورٹ بھی مل رہی ہے, سارا کچھ ہے, اپنے خواب کو لے کے گیا ان اوورسیز پاکستانیوں کے پاس کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, کیا میری چاہت ہے. تو اس حساب سے لوگوں کے مشورے ملتے رہے کہ یار لالا آپ یہ بھی کر رہے ہو, یہ بھی کر رہے ہو, یہ بھی کر رہے ہو, کسی ایک چیز کو لے کے چلو, وہ بھی مشورے ملے. لیکن پھر میں جواب میرا یہی ہوتا تھا کہ پرابلم اتنی ساری چیزوں کی ہے, تو میں وہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک تھوڑا تھوڑا جو بھی کر سکتے ہیں اس میں کر سکیں. لیکن پھر کیونکہ سویرا آپ کو اصل چیز یہ ہے کہ میں تو وہ خواب دیکھتا ہوں, میں تو وہ کرنا چاہتا ہوں. اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ سارا کچھ میں خود کر لوں گا تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے ٹیم بنتی ہے, وہ لوگ, وہ پروفیشنل لوگ, وہ اس ادارے سے سنسیئر لوگ, وہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ آئے میرے فاؤنڈیشن میں لوگ جن کی جتنی کیپیسٹی تھی انہوں نے اس حساب سے وہاں پہ کام کیا, ڈیلیور کیا. کیونکہ میں خواب دیکھنا چھوڑے نہیں ہیں, میں خواب دیکھتا رہتا ہوں, بھی دیکھتا ہوں کہ اس کو اور آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں. تو جب آپ وہ فیصلہ کر لیتے ہیں دن پھر آپ کو الحمدللہ ظفر ملک یہاں پہ میرے ساتھ ہے. میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میری ٹیم کا ایک مین بندہ جو میرے بعد, جس کے بعد ساری رسپانسبلٹی ہے, وہ ان میرے خوابوں کو یا میری جو چاہت ہے ان کو کس طریقے سے ڈیلیور کرنا ہے, وہ پروجیکٹس کرنے ہیں. تو الحمدللہ از ڈوئنگ اے گریٹ جاب ماشاء اللہ. میوچول پیشن ظفر صاحب بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی فیکٹری کے CEO بن گئے یا کسی بینک میں جا کے CEO بن گئے. یہ ایک فاؤنڈیشن ہے, لوگوں کو خوشیاں دینی ہے, جو لوگ بیچارے بہت بیچارگی میں ہیں ان کو خوش کرنا ہے. وہ دیٹ میوچول پیشن, آپ نے وہ پیشن فیل کیا اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ میں حصہ بنوں گا شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کا. جی سویرا, جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یو نیڈ اے پیشن. یہ ایک ایسا کام ہے, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو اسٹارٹ ود. لالا کے لیے مجھ سے زیادہ مشکل ہے, بیکاز ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو آسک پیپل فار ہیلپ, for money, for donations. You know, he has every comfort in life. جو چاہیے ہوتا ہے, he has already blessed ماشاءاللہ. تو یہ جا کے لوگوں سے مانگنا ایک مشکل کام ہے. پھر مانگنے کے ساتھ جو دوسرا مشکل مرحلہ ہے, when you see the people who do not have access to even the basic human necessities, ان کی سفرنگ دیکھنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. if you have a heart. وہاں پہ دیکھنا سردی میں -1, -2, -3 میں ننگے پاؤں بچہ پھر رہا ہے, پاؤں میں اس کے زخم بھی ہیں, چپل نہیں ہے, کپڑے گرم نہیں ہیں, بزرگ ہیں, ان کو وہ ہاتھوں پہ کندھوں پہ اٹھا کے جب وہ ہاسپٹل لا رہے ہیں, دیٹ ایکچولی شیکس یو اپ.
So seeing it day in day out is a difficult job. So you need a passion. تو آئی تھنک میرا جو یہ لالا کو دیکھ کے یہ جرنی ہے یہ اسٹارٹ تو بہت پہلے ہوا. وین آئی واز اسٹوڈنٹ تو ہم نے عمران خان کو دیکھا کہ وہ کینسر ہاسپٹل کے لیے لوگوں سے جگہ جا کے چندہ مانگتے تھے, اور ایک میں ان کے 2 ایونٹس میں گیا ہوا ہے اینڈ آئی لائک یار اس آدمی کو تو ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کیسے ایک سو. تو دیٹ اسٹیڈ ود می and Allah subhanahu wa ta'ala was kind enough to give me an opportunity to come across this endeavor of Lala's. When he approached me تو مجھے وہ یاد آیا کہ now is my time to actually reach. تو اس دنیا میں سارے کام it's not all about money and monetary. آپ کی satisfaction ہے, it's your calling. اللہ تعالیٰ نے لالا کو calling دی جب he was at top of his game. And it was his calling to actually give back اور ان لوگوں کی جا کے مدد کریں جو کہ ہمارے بہن بھائی ہیں جو ضرورت میں. And I think I am blessed. I have this opportunity with him کہ now I can actually do something for the people who are less privileged. So yeah, that's the main driving force behind it. Phir I met Dr. Bari Indus Hospital میں نے ان کو دیکھا and the man is doing an incredible job. Shaukat Khanum Hospital ko as a part of my job I actually visited and all saw that and I was like look at that role model and we inspired to be them where they are. ہم نے انڈس ہاسپٹل کے ساتھ اب 1-2 collaborations بھی شروع کر دیے ہیں and I requested کہ آپ ہمیں because we can learn from them and we do not believe at the Shahid Afridi Foundation we do not believe in silos. ہم نے مل کے اس ملک کے بہت مسائل ہیں بالکل 23 کروڑ کا ملک ہے اور حکومت کے وہ وسائل نہیں ہیں so we all become some of our parts and then we help our people. So یہ ہمارا shared objective ہے, میوچل ایک پیشن ہے جیسے آپ نے کہا we are taking it there. لالا ویسے واقعی جس طرح ظفر صاحب نے بات کی ہم ہر چیز ڈال دیتے ہیں گورنمنٹ پہ, انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا, ہم اپنے آپ کو اسٹیپ فارورڈ نہیں کرتے. کتنا ضروری ہے ہر شہری ایک دوسرے لیس پریولیج شہری کا اگر ذمہ داری اٹھا لے کی ذمہ داری اٹھا لے کیا ہو جائے گا ہمارا ملک. سویرا ایزی گیم ہے نا, کسی پہ انگلی اٹھانا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو خود ہی آئینے میں دیکھ لیں تو بہت سارے جوابات ہمیں مل جائیں گے. تو وہی احتساب والی بات دوبارہ کروں گا کہ احتساب اپنا کرنا چاہیے. میں اس ملک میں رہتا ہوں, میں اس ملک میں کھاتا پیتا سارا کچھ ہوں, ٹھیک ہے نا. کیا میری اوپر ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا میں ایک فیملی کو جو کمزور ہے کیا میں اس کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا کر سکتا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت سارے لوگوں کو کرو, نہیں, آپ ہر پاکستانی بندہ ایک فیملی کی ذمہ داریاں اٹھانا شروع کر دے, ختم ہو جائے گی غربت. اتنا زکوٰۃ آتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. آپ ہم صرف یہ نیت کر لیں کہ یار میں نے کسی ایک بیٹی کو پڑھانا ہے یا کسی ایک بیٹے کو پڑھانا ہے یا کسی کے گھر مہینے کا راشن یتیم ہے. بہت ساری فیملیز ہماری سراؤنڈنگ میں بہت ایسے لوگ ہیں. سویرا یہ جب ساری چیزیں ہوتی ہیں نا تو آپ کا کرائم ریٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. بندہ کیا کرے گا, وہ کہ خوشی ہے اس کو کہ وہ جا کے چوری کرے یا کسی کو بے قصور بندے کو قتل کرے, مارے کچھ آدھ پیسوں کے لیے, تو وہ نہیں کریں گے نا, اس لیے کہ ان کا روزگار کوئی خیال رکھنے والا ہے ان کا. جس طرح ظفر نے کہا کہ حکومت کی اتنی ریسورسز نہیں ہوتی, لیکن یہ جتنی NGOs ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے ہم ہر ایک کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اچھا, تو وائی ناٹ اگر مل کے کر لیں گے تو چیزیں گول اچیو کرنا ایزی ہو جاتا ہے. بالکل, وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. بہت ساری NGOs ہیں پاکستان میں, بٹ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کو الگ کیا کرتا ہے, ان NGOs سے اسٹینڈ آؤٹ کیا کرتا ہے؟ گڈ کوشچن. دیکھیے وی ٹیک پرائڈ ان ورکنگ ان دی ایریاز جہاں پہ باقی NGOs نہیں کام کر رہی. بہت جیسے میں نے نام لیا شوکت خانم, انڈس, اینڈ وی گیٹ انسپریشن فرام دیم اینڈ وی ٹیک اسسٹنس, اور ہم ان سے سیکھتے ہیں. لیکن وہ ان کا ایک کور تھیمیٹک ایریا ہے, سفیر ہے. اب فار ایگزامپل بلوچستان کی بات کر لیتے ہیں, ساؤتھ آف بلوچستان, نارتھ آف بلوچستان, کمپلیٹلی ٹو ڈفرنٹ کنٹریز ود ان دا کنٹری. اگر آپ اور کے جغرافیکل حالات جا کے دیکھیں تو اس وقت تربت, آوران, پنجگور, ہوشاب, ان علاقوں کے نام شاید میں نے جانے سے پہلے سنے بھی نہیں تھے. دیز آر ڈسٹرکٹس ان پاکستان. پاکستان کو بنے ہوئے آج 75 ایئر سے اوپر ہو گئے, وہ آج تک پانی کی صاف سہولت آج تک دستیاب نہیں ہو پائی. So alhamdulillah we were the first ones to go there and install the first ever water filtration facility there for people. وہ challenges وہاں پہ بہت زیادہ ہیں because وہاں پہ روڈ نیٹ ورک نہیں ہے, وہاں پہ پاور سورس نہیں ہے, وہاں پہ کیونکہ آبادی بہت
کم ہے, اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے لیے وہاں پہ روڈز بنانا اور یہ فیسلٹیز دینا مشکل ہے. یہ کچھ ہمارے سیاستدانوں کے بھی مسائل ہیں, لیکن کچھ جینوئن پرابلمز ہیں کہ اس قدر اسپریڈ آؤٹ, تھنلی اسپریڈ آؤٹ آبادی ہے کہ وہاں پہ ہر گاؤں تک اور ہر جگہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے. تو لیکن کیا ان لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ So we take pride in reaching out to those areas. اسی طرح جب سیلاب آیا تو it was everywhere, flood was everywhere. Yes. But did you notice within a month it was off our headlines. But it's been 2 years on, those people have still not settled into their lives because they lost everything they had. True. 60% of the country suffered. وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں سب کچھ بنایا تھا, ان کا ری اسٹارٹ کرنا وہ 2 سالوں میں بھی وہاں نہیں پہنچے. Government is doing amazing job within its resources. But it's people like us who come together and help. تو ہم نے جیسے بدین میں we have now constructed 181 houses out of the 750 that we built generally. We are now, ہم اپنا ایک چھوٹا سا جو رول پلے کر سکتے ہیں. We come up with a housing estate کہہ لیں, ایک کالونی ہے. It's a gated community. People who've never had a پکا گھر in Pakistan, زکوٰۃ eligible ہیں یا غریب ہیں, ان میں ہندو کمیونٹی بھی شامل ہے. So we have actually provided them with a house, with a toilet. For the first time ever ان کے گھروں میں ٹوائلٹ ہے, کچن ہے. Then there's a community center جہاں پہ ہم کمیونٹی کو اپلفٹ کریں گے. وومن امپاورمنٹ کے پروگرام ہے وہاں پہ, ایک اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا ہے. there's a dispensary there, واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے, پلینگ اسٹیشن, پلینگ ایریا بنایا ہے. This is one such community. اسی طرح موبائل ہیلتھ یونٹس کا کانسیپٹ پاکستان میں پرانا نہیں ہے, بٹ وی کیم اپ ود اے اسمالر یونٹ دیٹ کین گو ان ٹو آف روڈ ایریاز. وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں, وہاں پہ مدر اینڈ چائلڈ کلینک ہے, اس میں اندر الٹرا ساؤنڈ, موبائل لیب ہے, ڈاکٹر ہے, فارمیسی ہے, بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. اینڈ اٹ ریچز آؤٹ ٹو دوز ایریاز جہاں پہ عورتوں کو سوشو اکنامک موبلٹی ایشوز کی وجہ سے دے کین ناٹ ٹریول ٹو بگر ہاسپٹل. گھر میں مرد نہیں ہے, وہ دیٹ وومن کین ناٹ ٹریول الون. مرد اگر ہے تو وہ صبح مزدوری پہ جائے گا, شام کو واپس آئے گا. ہاسپٹل میں کس وقت لے کے جائے گا؟ شام کو پرائیویٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو کہتے ہیں ڈسپرین کی گولی کھاؤ ٹھیک. سو وی ٹیک دا ہاسپٹل ٹو دیم. So we have got 9 such units alhamdulillah across the country. Wow. And the areas I'm talking about is Balochistan, Pashin, Turbat, Kohat, Punjab میں چکوال ہے, اٹک ٹیکسلا کا سراؤنڈنگ ایریا ہے, تھر ہے, تھر کے علاقے میں ہم نے موبائل. تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ لوگوں کو دور دراز جانے کے لیے وسائل نہیں ہیں, سوشو اکنامک ایشوز ہیں. اسکولز اگر ہم کر رہے ہیں تو وائی وی آر ڈفرنٹ, کہ ہم اسکولز میں 10 years ایجوکیشن کے بعد ویئر ڈو دا چلڈرن لینڈ اپ اگین ایٹ دا باٹم دا فوڈ چین, بیکاز 10 سال کی ایجوکیشن کے بعد اس کو جاب نہیں ملتی. واٹ میکس اس ڈفرنس از کہ وی ہیو اسٹارٹڈ ڈوئنگ اسکل ڈیولپمنٹ. بچہ اسکول میں آئے گا, اس کے ساتھ وہ 7th 8th گریڈ سے کوئی اسکل سیکھے گا, ریفریجریشن, پلمبنگ, الیکٹریشین, کمپیوٹر اسکلس کے ساتھ کوڈنگ سکھا دی, ای کامرس سکھانا شروع کر دیا بچوں کو. سو دیٹ از سم تھنگ وی ڈو ڈفرنٹلی. کوئی نوکری ایٹ لیسٹ وہ پھر کر سکے بچہ, صرف یہ نہ ہو کہ 10th بہت امپورٹنٹ. ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے. ہاں بالکل. ابھی KPK کے اندر ہم نے ایک آرمی کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا. وہاں کی ضرورت مجھے پتہ ہے نا کہ وہاں کی کیا ضرورت ہے. آپ مچھلی پکڑنا سکھائیں, ٹھیک ہے نا, سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے. تو اسکلز بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی پہ ماشاء اللہ سے کام چل رہا ہے ہمارا. ظفر صاحب, ورک فورس کی آپ نے بات کی, کتنی ورک فورس ہے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن میں؟ کتنے والنٹیئرز ہیں, کتنی فری لانس ورک فورس ہے؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. To put things into perspective, when we joined, we were operating, Shahid Afridi was operating about 400 million threshold. الحمدللہ اب ہم 1200 to 1400 million threshold پہ کام کریں. Now compare it to our workforce, we have less than 30 full paid staff members in our organization, because we are blessed to have Shahid's fans, friends, followers, جو کہ بہت ہی ہمیں established businessmen, chartered accountants, HR professionals, doctors, lawyers, یہ ہمارے ساتھ attached ہیں. They donate their time. Okay. We don't have to pay hefty salaries, so we keep our admin costs down. So the buck that is given to donated to us is actually spent on the development work rather than our administration expenses. Volunteers ka network hai. We are not only operating in Pakistan, we are a registered charity under all government authorities in Pakistan, but it's a registered charity in the US. Okay. hum registered charity hai UK mein. We are a registered charity in South Africa. We are a registered charity in Australia, but we have offices in Canada, Bahrain, Singapore. یہاں پہ, اور یہ سب ہمارے volunteers ہیں.
Okay. And they are like very accomplished Pakistani expats who are running it. اور ان کی وجہ سے اور پاکستان کے اندر ہمیں جو مختلف کیونکہ we are based out of Karachi but our projects are all across country. تو اس کے لیے ہمیں ہر جگہ پہ ہم نے فیلڈ آفس نہیں کھولنے کی ضرورت پڑی. We go to our supporters, Lala's friends, followers, اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں and we use their official resources. That's their donation. So with this workforce we are alhamdulillah able to achieve that result. So بدین پروجیکٹ تو ہو رہا ہے. ان نیکسٹ 10 years شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کو کہاں دیکھتے ہیں آپ لوگ دونوں؟ میں کہا اس کو میں نے بتایا ابھی کچھ دنوں پہلے بنایا کیونکہ دیکھو سویرے یہاں سن رہی ہوں میں ساری باتیں. سویرے یہاں پہ نا ایجوکیشن کافی جیسے TCF ہو گئے یہ سارے ادارے ایجوکیشن میں بہت کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم بھی جیسے کر رہے ہیں. ہیلتھ میں بہت کام ہو رہا ہے, آرگنائزیشنس ہیں. میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی آنے والے 2-3 سال بعد ہم صرف کسی ایک پروجیکٹ کو لے کے چلیں اپنے ساتھ. اور میرے لیے وہ پروجیکٹ جو امپورٹنٹ ہے اس کو میں نے کہا ہے بورڈ بیٹھے گا اس پہ ڈیسیجن ہوگا کیونکہ میری تو یہ چلنے دیتے نہیں ہیں, سر پہ بورڈ بٹھایا ہوا ہے. ہاں بالکل جی, کوئی ایسا کوئی شاہد آفریدی ہوں گا میں گھر میں ہوں گا لیکن فاؤنڈیشن میں بورڈ ہے ہمارا, وہ ڈیسیجن لیتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں آپس میں. خیر تو وہ میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے میں لوگوں کے سروں پہ چھت چاہتا ہوں کہ ان کی اپنی چھت ہو. بہت ضروری ہے. بس وہ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے گھر بناؤں میں. یہ ویژن آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ جی ہاں, بیکاز بیسک نیسیسٹی is to have a roof over your head and then this is a building block of a society. باقی سب چیزیں ہیں لیکن پہلے انسان کو اس فکر سے آزاد کرنا کہ اس کے پاس بچوں کے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے. اینڈ ونس دے آر سیٹلڈ سم ویئر, بیکاز نومیڈک لائف میں یہ آج گھر سیلاب آیا گر گیا, آج کسی وڈیرے نے گھر سے نکال دیا, آج کرایہ نہیں ہے گھر خالی کر دیا, دے کیپ آن موونگ, اور بچوں کی ایجوکیشن اور سب چیزیں اس کے ساتھ ہی ڈسٹرب رہتی ہیں. اور یقین مانیے کہ جب آپ رورل ایریاز میں ٹریول کرتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو ہی یہی ہے. لیکن اب تو اربن ایریاز میں بھی پیپل کین ناٹ افورڈ رینٹڈ اکوموڈیشن. بالکل, ایک آدمی کی سیلری کا جو تھرڈ پورشن ہے وہ اپ ٹو تھرڈ آف دا سیلری از گوئنگ ٹو رینٹلز اینڈ یوٹیلیٹیز, تو وہ کیسے زندہ رہیں؟ تو یہ آئی مین آئی ایگری ود دس اینڈ دین بٹ دیر آر سیورل ماڈلس, اور ہم اسی میں اب کام کریں کہ وی آر ناؤ انٹو 3 spheres, 3 thematic areas, ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, ڈیزاسٹر ریلیف. لیکن ہم اس کو بھی لے کے ایک شیلٹر providing organization کو لے کے چلانا چاہتے ہیں, and this is our long term vision as well. انشاءاللہ. اچھا ظفر صاحب, جب ہم NGOs کی بات کرتے ہیں بڑی مشکل سے لوگوں کا ٹرسٹ بلٹ ہوتا ہے. ہم یہ مے بی زکوٰۃ دیں گے یا مے بی یہ چیریٹی کریں گے, کیا یہ جائے گی بھی اس بندے تک یا یہ NGO خود کھا لے گی؟ بہت دفعہ کیسز آتے ہیں ایسے سامنے. ایسا ٹرسٹ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن پہ, ایک تو ٹھیک ہے لالا کا نام ہے ساتھ, بٹ ایون دین فاؤنڈیشن پہ ٹرسٹ کیسے بلڈ کرتے ہیں آپ لوگ؟ another very good question. دیکھیں ہمارا فاؤنڈیشن کا بیسک پرنسپل از بیسڈ آن گراؤنڈیڈ ان ٹرانسپیرنسی. جب تک آپ ٹرانسپیرنٹلی ڈونر کو اس کی ڈونیشن کی یوٹیلائزیشن نہیں بتا سکتے, یو کین ناٹ آپریٹ ایز اے چیریٹی. سو وی ایک تو سب سے پہلے ہمارے آڈٹس, we get audited by one of the large 4 international audit firms in the world. And once we get audited, we publish our audits online. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. اسکروٹنی آج کل بہت زیادہ ہے دنیا میں. مسلم چیریٹیز انٹرنیشنل, یعنی آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے آپ کے آڈٹ all the time, any time. Plus because میں نے آپ کو بتایا کہ we are registered in so many other countries, وہاں پہ اس قدر ٹائٹ رجیم ہے. اسپیشلی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ FATF کے ایشوز ہیں, ٹیرر فائنینسنگ ہے, تو ایوری منی, every penny, every dollar, every pound that is actually donated to foundation is scrutinized. کہ وہ آیا کہاں سے, استعمال کہاں ہوا. تو we have to actually operate at that level. تو ہم صرف پاکستانی ریگولیشنز کے ساتھ نہیں بلکہ US, یورپین, UK, کینیڈین, آسٹریلین, ساؤتھ افریقن, ان لاس کو کمپلائی کرنا پڑتا ہے. then we are able to actually get donations from those countries. number 1. number 2, جیسے آپ نے کہا کہ ٹرسٹ لیول, we are blessed with Pakistani diaspora across the globe. Okay. They are our real strength. پاکستان ویسے بھی آپ جانتے ہی ہیں اکانومی کی بیک بون ہے our overseas پاکستانی, بٹ وہ لوگ پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. I have known numerous people who spend so much in this country on humanitarian causes and they never publicize their name. Yeah. اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کاز سے وہ کام کرتے ہیں.
ان کا صرف اور صرف ایمفیسس یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ تسلی ہو جائے کہ دیئر منی از بینگ اسپینڈ ایٹ دا رائٹ کازز ان اے رائٹ مینر. وی ٹیک پرائڈ ان اٹ, کیونکہ نہ صرف ہم اپنے پاکستانی گورنمنٹ کے لاز کو کمپلائی کرتے ہیں بلکہ ان انٹرنیشنل اداروں کے کمپلائی کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری پوری کی پوری منی ٹریل اینڈ ایکسپینسز پہ نظر رکھتے ہیں اینڈ وی جسٹیفائڈ. سو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان تمام پاکستانی اوورسیز پاکستانیز انکلوڈنگ پاکستانیز ہے جو ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے بغیر اس ملک کی اکانومی یا اس ملک میں جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ شاید بہت زیادہ بڑھ جائیں. بالکل. اور میں مطلب ایک چیز جو کہ مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ ہے کہ ہم نے این جی اوز کو دیکھا ہے کہ بٹھا کے کھلاتے ہیں, لوگوں کو کام چور بنا دیتے ہیں, بیٹھ کے خاموشی سے کھاتے رہو. بٹ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ٹریننگ ہونی چاہیے, 10th تک پڑھائی ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ کوئی اسکل سیٹ سیکھے کہ خود کمانے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو انسان. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہماری عوام خود کمائے, بیٹھ کے صرف چیریٹی نہ کھائے. وی ہیو ٹو stay away from creating perpetual begging bowls. جیسے لالا نے کہا کہ ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں rather than مچھلی دیں. So we جیسے وائی ہم ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں باقی سے کہ نہ صرف ہم ان کو پڑھاتے ہیں فارمل انفارمل ان کو ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ دیتے ہیں. اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنا ہے تو ان کو اسکول میں بچیوں کو بھیجنے کے لیے انسینٹیو بھی دیتے ہیں. ہمیں جو لوگ آ کے راشن دینے کی کوشش کرتے ہیں وی سے ڈونٹ گیو راشن, آپ بھی بچوں کو انسینٹیوائز کر دیں. جو لوگ اپنے بچیوں کو اسکول بھیجیں گے ان کو ہم مہینے کے آخر میں 1 من آٹا دے دیتے ہیں. And that works as an incentive, not only covers their food, ان کے گھر کے ایکسپینس, بلکہ ان کو ایک انسینٹیو مل جاتا ہے. کیونکہ ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم بچے کو بھجواتے ہیں, پورا دن کام کرتا ہے, 500,000 روپے کما کے لے آتا ہے ہمارے لیے, تو ہم بچوں کو اسکول کیوں بھجوائیں؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں اسکول بھجواؤ, ہم آپ کو راشن آٹا واٹا دیتے ہیں. I hope and I wish all success to you guys because بہت ضروری ہے. شاید بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ملک میں مگر بہت سارے لوگ بھی ہیں ان کو سولو کرنے کے لیے, ان کو صرف ایک رستہ دکھانا ہے اور شاید وہ رستہ آپ لوگ بہت بہتر طریقے سے دکھا رہے ہیں. تھینک یو, تھینکس اے لاٹ فار بینگ ہیئر اینڈ گڈ لک ٹو یو بوتھ.